فلسطین کو مستقل ملک بنانے کی کوششیں ایک مرتبہ پھر تیز ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اجلاس ہوا جس میں 157 ملکوں نے فلسطین کے حق میں ووٹ کیا ہے، فلسطین کی حمایت کی ہے اور صاف لفظوں میں کہا کہ جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ نہیں ملے گا، پرماننٹ فلسطین ایک ملک نہیں بنے گا، اس وقت تک مڈل ایسٹ میں امن و شانتی کی بحالی نہیں ہو سکتی ہے، خود اسرائیل میں امن و شانتی نہیں آ سکتی ہے اور نہ ہی اسرائیل پر ہونے والے حماس کے حملوں کو، فلسطینی تنظیموں کے حملوں کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر امن آئے، وہ حماس کے حملوں سے محفوظ رہے، تو پہلی فرصت میں حماس کو اس کا حق دینا پڑے گا اور فلسطین کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد لائے گئے، ریزولوشن پاس ہوا اور اس ریزولوشن کے حق میں 157 ملکوں نے ووٹ کیا، جبکہ صرف 8 ملکوں نے ہی اسرائیل کا ساتھ دیا اور کہا کہ فلسطین کو ایک آزاد ملک کا درجہ نہیں ملنا چاہیے۔ 7 ملک غیر حاضر رہے۔ تو پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں یعنی 157 دیش نے، کنٹریز نے فلسطین کی حمایت کی ہے، اسے ایک آزاد ریاست کا درجہ دینے کی بات کی ہے اور صاف لفظوں میں کہا کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ ملنا چاہیے، اسرائیل کو اپنی آرمی کو وہاں سے واپس بلا لینا چاہیے، اسرائیل کو اسے آزاد کر دینا چاہیے، اپنا قبضہ ختم کر دینا چاہیے۔ اسرائیل کا جو ویسٹ بینک پر، غزہ پٹی پر اور دوسرے علاقوں پر جو قبضہ ہے، یہ قبضہ غیر قانونی ہے، اللیگل ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فلسطین پر جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور برٹش امپائر نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا تھا، فلسطین پورا برٹش امپائر کے قبضے میں چلا گیا، تب برٹش امپائر کی وجہ سے یا برٹش امپائر نے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ مل کر فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا حصہ یہودیوں کو دے دیا گیا اور آدھا حصہ فلسطینیوں کو دیا گیا اور کہا گیا کہ فلسطین میں اب 2 ملک رہے گا، ایک ملک یہودیوں کا، ایک ملک فلسطینیوں یعنی مسلمانوں کا۔ لیکن 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا اور اقوام متحدہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا۔ دوسری طرف یہودیوں نے اس سے آگے بڑھ کر جو فلسطینیوں کا علاقہ تھا، جو یونائٹڈ نیشن نے دیا تھا، برٹش امپائر نے دیا تھا، اس پر بھی فلسطینیوں قبضہ جمانا شروع کر دیا اور اس طرح فلسطین کو آزاد ریاست کا درجہ نہیں مل سکا۔ 1948 کی جنگ میں ہی اچھے خاصے علاقہ پر اسرائیل نے، یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور پھر 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں ویسٹ بینک اور اس طرح کے کئی سارے علاقوں میں، یہاں تک کہ غزہ پٹی پر بھی اسرائیل نے اپنا قبضہ جما لیا اور اس پر اسرائیل نے حکومت کرنا شروع کر دیا۔ بہت کوششوں کے بعد 2005 میں غزہ پٹی سے اسرائیل نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا، غزہ پٹی کو ہر طرف سے اس نے گھیر دیا اور پھر غزہ پٹی پر حماس نے 2006 سے اپنی حکومت کا آغاز کر دیا۔ ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے تو فلسطینیوں کا علاقہ، لیکن وہاں اسرائیل کی آرمی رہتی ہے کیونکہ وہ مقبوضہ فلسطین ہے اور وہاں اسرائیل نے اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ بار بار اسرائیلی آرمی سے کہا جاتا ہے وہ وہاں سے نکل جائے، لیکن اسرائیل نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جب سفارتی رشتہ بحال ہونے کی بات چیت ہوتی ہے تو سعودی عرب کی طرف سے بھی ہمیشہ یہی شرط رکھی جاتی ہے، جب تک 1967 کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل اپنی آرمی کو واپس نہیں بلائے گا، فلسطین کو قبضہ سے آزاد نہیں کیا جائے گا اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ نہیں ملے گا، اس وقت سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ بحال نہیں کرے گا اور اسرائیل یہ شرطیں ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ایک تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں 157 ممالک نے آ کر کے آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کی ہے اور اسرائیل سے واضح 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ اسے اپنی آرمی کو ویسٹ بینک سے، دوسرے علاقوں سے واپس بلا لینا چاہیے۔ اور اس وقت جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے بہت اہم ہے، کیونکہ اجلاس ایسے موقع پر ہوا جب ویسٹ بینک کے ساتھ اب غزہ پٹی میں بھی اسرائیل کی آرمی موجود ہے اور اسرائیل یہاں مستقل فوجی اڈہ کی تعمیر کر رہا ہے۔ اسرائیل غزہ پٹی کو بفر زون میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ غزہ پٹی کے جو فلسطینی ہیں وہ کہیں اور منتقل ہو جائے، سینائی کے علاقے میں چلے جائے، مصر چلے جائے، لیکن غزہ پٹی میں فلسطینی نہ رہے اور پورا کا پورا علاقہ بفر زون بن جائے، اس کو فوجی اڈہ میں وہ تبدیل کر دے۔ ایسے وقت میں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بہت اہم ہے، جس میں اسرائیل کو واضح لفظوں میں میسج دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آرمی کو واپس بلا لے اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق وہ اپنے آپ کو ہی اسرائیل تک محدود رکھے، آگے نہ بڑھے۔ یونائٹڈ نیشن نے اس سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے،
यूनाइटेड नेशन ने जून 2025 में एक आला सतही इंटरनेशनल इजलास बुलाने का फैसला किया है और उस इजलास की सरबराही की सदारत की जिम्मेदारी दी गई है फ्रांस और सऊदी अरब को। जून 2025 में न्यूयॉर्क में जो इजलास होगा यूनाइटेड नेशन का, वो रूटीन के इजलास से अलग होगा और उस इजलास में पूरी कोशिश की जाएगी इजरायली आर्मी को वापस भेजने की, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा दिलाने की। तो 2025 के जून में जो इजलास होगा न्यूयॉर्क में बहुत अहम इजलास होगा और उसको संगे मील भी कहा जा रहा है, क्योंकि उस इजलास में यकीनी तौर पर फैसला होगा कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिले, फ़लस्तीन को दुनिया के हर मुल्क की तरफ से मंजूरी मिले और इजराइल अपनी आर्मी को वापस बुलाए। सऊदी अरब का भी इसमें अहम किरदार होगा, क्योंकि फ्रांस के साथ साथ सऊदी अरब को भी उस इजलास की सदारत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।